ذب الرجل عن ابنته فی الغیرتی، یہ باب ہے آدمی کا اپنی بیٹی کی جانب سے غیرت میں دفاع کرنا۔ ذب یا دب کا معنی ہوتا ہے بیٹا دفاع کرنا، کسی کا بچاؤ کرنا، ہے نا، کسی کی حمایت کرنا۔ کہتے ہیں ذب الرجل، آدمی کا دفاع کرنا، عن ابنته، اپنی بیٹی سے، کس چیز کے تعلق سے دفاع کرنا؟ تو کہتے ہیں فی الغیرتی والانصاف، غیرت اور انصاف کے معاملے میں، یعنی آدمی کا غیرت اور انصاف کے معاملے میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنا، یعنی اگر اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی حمایت کرنا، بیٹی کی حمایت کرنا، ہے نا، اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہونا بھی چاہیے کہ ایسا کریں، ہے نا۔ بعض جگہوں پر ایسا رواج ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی، اگر بچی کی شادی ہو جانے کے بعد سسرال کے گھر سے کوئی شکایت آتی ہے اس کے تعلق سے، یا کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی شادی کر کے دے دی، اب تم سمجھو، ہمارے کو بیچ میں مت لاؤ، شادی کر کے دے دی، ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ہے نا، ایسا عمومی طور پر کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد دونوں خاندان آپس میں جڑتے ہیں، دونوں مل کر کے ایک خاندان بنتا ہے، تو لہذا اگر کسی بھی طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو مل کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چونکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ آپ کا عطا فرمایا گیا ہے آپ کو، ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح فرمایا تھا حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو جب تک حضرت فاطمہ با حیات رہیں، حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بات، یہ صرف خصوصیت تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی، ورنہ کوئی بھی مرد جو ہے ایک عورت کے رہتے ہوئے اگر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، شریعت اس کو نہیں روکتی، اس کو اجازت ہے بھرپور۔ لیکن یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے ایک رشتہ آیا تھا، اور وہ رشتہ جو تھا وہ ابو جہل کی خاندان سے تھا۔ ابو جہل کا جو خاندان تھا، اسی ابو جہل کے خاندان سے ایک رشتہ آیا تھا۔ ابو جہل اگرچہ سخت قسم کا کافر تھا، لیکن اس کا بھائی جو تھے حضرت ہشام بن مغیرہ، وہ پکے صحابی تھے، مومن تھے۔ اسی طرح سے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے عظیم صحابی تھے، ہے نا، تو اس کے خاندان والے جو ہے اسلام کو قبول کیے تھے۔ تو اگرچہ ابو جہل ایمان نہیں لایا تھا، دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، لیکن اس کے خاندان میں سے بہت سارے لوگ ایمان قبول کیے تھے۔ سن میری بات، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے حضرت علی کو انہی کے خاندان سے غالباً ابو جہل کی بھتیجی کا رشتہ آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک فیصلہ پہنچا دیا اور کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیتے ہیں تو میں نکاح کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا نکاح۔ تو جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے، منبر پر کھڑے ہو کر کے برسر عام آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ہے علی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں، اگر علی نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ میری بچی کو طلاق دے دیں اور ان سے نکاح کر لیں، ہے نا، کیونکہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کے رہتے ہوئے وہ وہاں سے نکاح کریں۔ سن میری بات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر پھر کہا کہ حضور میں نہیں کروں گا نکاح، ہے نا، ہرگز آپ نے بھی انکار فرما دیا۔ تو یہ بات اگرچہ مطلب شرعاً درست تھی، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حکمت اس میں یہ سمجھ میں آتی تھی کہ چونکہ وہ بچی کے اندر تو کوئی خرابی نہیں تھی، جو بھی صحابیہ تھیں وہ ان کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کا خاندان میں سے جو ابو جہل تھا وہ دشمن خدا تھا، تو دشمن خدا کی خاندان کی بچی جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان میں آئے تو یہ تھوڑا سا منافی تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اسی حدیث پاک کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کے تحت بیان فرمایا ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غیرت کو دفاع فرمایا تھا غیرت کے تعلق سے، ہے نا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ باپ اپنی بیٹی کی غیرت کے لیے کیا ہے، دفاع کر سکتا ہے نا. دیکھیے کہتے ہیں کہ باب ہے آدمی کا اپنی بیٹی سے غیرت اور انصاف کے سلسلے میں دفاع کرنا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابو ملیکہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مسور بن مخرمہ سے. حضرت مسور بن مخرمہ صحابی رسول ہے، بیٹا صغیر السن صحابی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہو علی المنبر، اس حال میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. کیا فرما رہے تھے سرکار؟ ان بنی ہشام بن المغیرہ استأذنونی فی ان ینکحوا ابنتہم علی بن ابی طالب. کہتے ہیں کہ بے شک بنو ہشام بن مغیرہ کے خاندان، بنو ہشام بن مغیرہ جو ہیں، یہ لوگ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ علی ابن ابو طالب سے کریں. تو علی ابن ابو طالب سے وہ نکاح کرنے کی عرضی ڈال رہے ہیں، مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ فلا آذنو، تو میں اجازت نہیں دیتا. ثم لا آذنو، پھر میں اجازت نہیں دیتا. ثم لا آذن، پھر میں اجازت نہیں دیتا. 3 مرتبہ آپ نے تاکید کے ساتھ فرما دیا. مطلب یہ فرما دیا کہ یہ حتمی فیصلہ ہے، اس میں کوئی جو ہے غور و فکر کرنے کی یا اس میں کوئی نظر ثانی کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ کنفرم فیصلہ ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم. کہتے ہیں مگر یہ کہ اگر ابن ابو طالب چاہے تو وہ میری بیٹی کو جو ہے وہ طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کریں. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ایسا کریں، لیکن میں اس چیز کی اجازت جو ہے وہ نہیں دوں گا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ فإنما هي بضعة مني، بلا شبہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا، یعنی مجھ سے میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. یریبونی ما ارابہا، ارابہ یریبو شک میں ڈال دینا، مطلب تکلیف میں پہنچا دینا، تکلیف ڈال دینا، تکلیف میں ڈال دینا. کہتے ہیں یریبونی ما ارابہا، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے. ویؤذینی ما آذاہا، اور جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. اسی طرح سے سرکار نے فرمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہے نا. ان کو جو چیز پسند نہیں تھی تو وہ آپ بھی پسند نہیں فرمائے. لہذا اس سے جو ہے امام بخاری یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کا جو ہے وہ دفاع کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ باب یقل، کس کا جی؟ یریبونی ما ارابہا یریبونی ارابہ یریبو ارابۃ، ہے نا. شک اور شبہے میں ڈال دینا، مطلب تکلیف میں ڈال دینا. کبھی کبھی شک کا لفظ کہہ کر کے اس سے تکلیف مراد لی جاتی ہے. تو یریبونی، مجھے تکلیف دیتی ہے. کیا چیز؟ یریبو کا فاعل کیا ہے؟ یریبو کا فاعل ہے آگے آ کر کے ما ارابہ، جو چیز ان کو تکلیف دیتی ہے. مطلب جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. ویؤذینی ما آذاہا، اور جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے نا. تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں، ہے نا، حضرت علی، تو میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس چیز سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ باب یقل الرجال ویکثر النساء، یا تقل الرجال ویکثر النساء. یہ باب اس بیان میں کہ مرد جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، عورتیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی. قیامت کی نشانیاں بارہا آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ قرب قیامت عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی. کہتے ہیں قال ابو موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة یلذن به من قلة الرجال وکثرة النساء. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ دیکھا جائے گا ایک آدمی کو، فیرى الرجل الواحد، ایک ہی آدمی کو دیکھا جائے گا کہ تتبعه 40 امرأة، کہ اس کے پیچھے 40 عورتیں چل رہی ہیں. مطلب اس کے پیچھے 40 عورتیں ہیں. یلذن به، سب کے سب جو ہیں وہ اس سے پناہ چاہتی ہیں. لادا یلود، پناہ چاہنا، کہتے یلذن به تو وہ اس سے پناہ چاہتے ہیں. مطلب
ایک ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں جو ہے پناہ کی تلاش میں رہیں گی، اتنی زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ من قلت الرجال وکثرت النساء، یہ کیوں ہوگا؟ تو کہتے ہیں عورتوں کی قلت اور مردوں کی کثرت سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حدیث پاک دیکھیے، حدثنا حفص بن عمر الحوضی قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري۔ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر الحوضی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ میں تم سے ضرور ایک حدیث بیان کرتا ہوں یا بیان کروں گا، سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا يحدثكم به احد غیری، میرے سوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ حدیث تم سے بیان نہیں کرے گا۔ یہ دعویٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے جس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہو، اس وقت صرف اور صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہاں پر موجود رہے ہوں۔ اس بنیاد پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی جو ہے تمہیں وہ حدیث بیان نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اکیلا ہی جو ہے وہ حدیث پاک کو سنا ہوں۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر۔ کہتے ہیں کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، اشراط جو ہے شرطن کی جمع ہے، اور شرط جو ہے نشانی کو کہتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھا لیا جانے سے مراد بڑے بڑے علماء وفات پاتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی موجود نہیں رہیں گے، جیسا آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے علماء وفات پا رہے ہیں اور ان کے نائب جو ہے وہ اس لائق ہے نہیں۔ دھیرے دھیرے کیا ہے، علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب علم اٹھا لیا جائے گا تو وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت جو ہے وہ بڑھنے لگے گی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے علم اور جہالت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، تو جب علم کم ہوگا تو جہالت کی کثرت ہوگی۔ کہتے ہیں وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا کی کثرت ہوگی، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، زنا کی کثرت ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب پینے کی کثرت ہوگی، یہ بھی آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ شراب جو ہے گلی گلیوں میں بک رہی ہے، شراب پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف مورچے نکالے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین کہاں تک انسان جو ہے اندھی کیا کہتے ہیں اس کو، اندھی تقلید میں گر گیا کہہ لو، یا پھر نفرت کا بیج کہاں تک لے جا رہا ہے۔ شراب پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور عورتیں اپنے سروں کو ڈھکنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، گندی غیروں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے عدالت کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں، در بدر کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں کہ بھئی ہم کو ہمارے جسم چھپانے کی اجازت دی جائے۔ کہاں تک جو ہے یہ اللہ اکبر اندھی نفرت کا جو ہے انجام ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ کی خیر فرمائے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ شرب خمر کی کثرت ہوگی، شراب پینے کی کثرت ہوگی۔ وتقل الرجال، اور مرد جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، ویکثر النساء، اور عورتیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد ہوگا، القیم الواحد، ایک ہی عورت، ایک ہی مرد جو ہے 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تو پیچھے کی حدیث میں 40 کہا، یہاں پر 50 کہہ رہے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی محدود جو ہے تعداد بیان کرنا نہیں، بلکہ یہاں پر کثرت بیان کرنا مراد ہے نا۔ مطلب ایسے تو نکاح وغیرہ میں نہیں ہے، نکاح وغیرہ کا نہیں نکاح کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر موازنے کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب مردوں اور عورتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی، عورتوں کی کثرت کہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو ایک ایک مرد کے مقابل میں 40 اور 50 عورتیں رہیں گی۔ یہ نہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں سے نکاح کرے گا، ہے نا۔ ہاں یلوزنا بھی جو اوپر پڑھا آپ نے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ جو پارساں عورتیں رہیں گی یا پھر جو عورتیں مجبور رہیں گی، وہ کسی نہ کسی مرد کا سہارا چاہیں گی، ہے نا، اور اس وجہ سے وہ مرد کے پیچھے جو ہے پیچھے چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے، اس سے گزارش کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے ہم کو اپنی تحویل میں لو، ہمارا لحاظ رکھو، اس طرح سے، ہے نا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ہیں باب لا یخلون رجل بامرأة الا ذو محرم والدخول على المغیبۃ، کہتے ہیں یہ باب اس بیان میں کہ ہرگز عورت کے ساتھ خلوت، کوئی بھی مرد خلوت اختیار نہ کرے، الا ذو محرم، مگر
محرم شخص جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو وہ تنہا عورت کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتا ہے، مطلب تنہا رہ سکتا ہے کسی کام کے تحت یا ملاقات کی غرض سے، اس طرح سے کہتے ہیں والدخول علی المغیبۃ، اور یہ باب ہے جس کا شوہر غائب ہو اس عورت کے پاس جانے کے بیان۔ دو جز ہیں اس باب کے، پہلا جز یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مرد یعنی اجنبی مرد اجنبی عورت سے تنہائی اختیار نہ کرے۔ اجنبی سے مراد جو عوام سمجھتی ہے کہ جن سے جان پہچان نہ ہو، ہے نا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اجنبی سے مراد ہے غیر محرم شخص، چاہے چچا زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، چاہے دیور ہو، چاہے جیٹ ہو، سمجھ میری بات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اجنبی ہی ہیں بیٹا، سب کے سب غیر محرم ہی ہیں، تو ان کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا جز ہے جو باب کا وہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر جو ہے وہ غائب ہے، کہیں پر گیا ہے، کام کرنے کے لیے گیا ہے، کہیں پر بھی گیا ہے، تو اس کے گھر میں نہ جائیں، کیونکہ بہت ساری تہمتیں بھی لگ سکتی ہیں، شیطان بہکا بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا اس سلسلے میں جو ہے اجتناب کیا جائے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابو حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عقبہ بن عامر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے، عورتوں کے پاس جانے سے تم بچو، مطلب عورتوں کے پاس داخل نہ ہوا کرو، عورتوں کے پاس جایا نہ کرو۔ عورتوں سے مراد وہی جو غیر محرم عورتیں ہیں، کیونکہ تہمت لگتے دیر نہیں لگتی اور شیطان کے بہکانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جانے سے تم پرہیز کرو، ہرگز عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ فقال رجل من الانصار، تو انصاریوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحم، افرأیت اخبرنی کے معنی میں، یعنی آپ مجھے دیور کے متعلق خبر دیجئے کہ دیور جو ہوتا ہے وہ شوہر کا سگا بھائی ہے، تو قریبی رشتہ ہے، تو کیا دیور جو ہے اپنی بھابھی سے خلوت اختیار کر سکتا ہے، مطلب تنہائی میں رہ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو پوچھا اس صحابی انصاری صحابی نے کہ آپ دیور کے متعلق مجھے خبر دیں کہ دیور جو ہے اپنی بھابھی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ دیور سے مراد خالص دیور ہی، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیور سے مراد صرف دیور ہی ہے، بلکہ دیور سے مراد شوہر کا بھائی ہے، چاہے وہ بڑا بھائی جیٹ رہے، چاہے چھوٹا بھائی دیور رہے، ہے نا۔ ہاں، دیور سے مراد صرف دیور نہیں ہے، دیور اور جیٹ دونوں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ دیور کے متعلق خبر دیجئے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا کہ الحم الموت، جو دیور ہوتا ہے یا جیٹ ہوتا ہے وہ تو موت کی طرح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اتنا قریب نہیں ہوتے، ان کو زیادہ آنے کا موقع نہیں ملتا، تو شرم اور جھجک رہتی ہے، لیکن جو دیور ہے وہ تو شوہر کے گھر پر رہتا ہے، شوہر کا سگا بھائی ہے، تو آنا جانا بھی کثرت سے ہوتا ہے، تو یہاں پر تو شیطان کو بہکانے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے، تو دیور کو تو اور بچنا چاہیے۔ سن میری بات، تو دیور جو ہے بالکل موت کی طرح ہے، مطلب ہرگز جو ہے تنہائی اختیار نہ کرے۔ آج کے زمانے میں کچھ جگہوں پر جاہلوں کے درمیان یہ رواج پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، بھابھی کے ساتھ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ہے نا، یہ سب جو ہے دیور کا حق معاذ اللہ سمجھتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ پردہ کرنا واجب ہے اس سلسلے میں۔ سن میری بات، جہاں تک ہو سکے پردہ کیا جائے اور اس سلسلے میں بچنے کی کوشش کی جائے۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبد اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمرو نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو معبد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کوئی بھی مرد ہرگز کسی بھی عورت سے خلوت اختیار نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑے ہو گئے، فقال، کہنے لگے یا رسول اللہ امرأتی خرجت حاجتا، میری جو بیوی ہے وہ حج کے ارادے سے نکلی ہے، مطلب حج کرنا چاہتی ہے، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہوں۔ اکتتاب کا معنی لکھ لینا، اکتتبت مجھے لکھ دیا گیا ہے، مطلب میرا نام لکھ دیا گیا ہے، فی غزوۃ کذا وکذا، فلاں فلاں غزوے میں، مطلب جو جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں مجاہدین پہلی جا کر کے اپنا نام درج کراتے دیتے کہ ہم جو ہے آئیں گے، اس طرح سے۔ تو کہا کہ میری بیوی جو ہے حج کے ارادے سے نکلنے والی ہے اور میرا نام جو ہے فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں غزوے میں فلاں جنگ میں مجھے جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ یا بیوی کے ساتھ جاؤں یا پھر جو ہے حج کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ جاؤں یا پھر جنگ میں جاؤں؟ تو کہتے ہیں قال، سرکار نے فرمایا کہ ارجع فحج مع امراتی، سرکار نے فرمایا کہ تم جاؤ، لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ساتھ حج کر سکتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن جنگ تمہارے بغیر بھی ہو جائے گی۔
تو جنگ میں جانا تمہارے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم اپنی بیوی کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنا ہے. سن میری بات، تو لہٰذا تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کے ساتھ حج کو جاؤ. سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ وقت تبتو فی غزوتی کذا و کذا، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے حج کرنے کے ارادے سے نکلی ہے، حاجتاً حج کرنے کے ارادے سے نکلی ہے، اور میں فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہوں، مطلب میرا نام فلاں غزوے میں فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہے مجاہدین کے ناموں کے تحت، یعنی مجھے اس جنگ میں جانا ہے. تو میں کیا کروں؟ جنگ میں جاؤں گا تو حج میں نہیں جا پاؤں گا بیوی کے ساتھ، یا بیوی کے ساتھ حج میں جاؤں تو جنگ میں نہیں جا پاؤں گا، تو میں کروں تو کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ ارجع، تم لوٹ جاؤ، فحج، اور حج کرو، مع امراتک، اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تم حج کو جاؤ، کیونکہ تمہاری بیوی کے ساتھ تم ہی حج کو جا سکتے ہو، کوئی غیر نہیں جا سکتا ہے نا. ہاں لیکن جنگ میں جو ہے تمہاری جگہ پر کوئی بھی آ سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت. ہاں جی. جیسے حضرت فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لینا ہے، جیسے نفل روزہ وغیرہ رہ رہی ہے تو شوہر کی اجازت لینا ہے، مطلب اگر وہ منع کرتا ہے ایسا معلوم ہے تو حج کو جانے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے حضرت. حج کو جانے کے لیے بیٹا اصل میں حج کیا ہے؟ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے حج، ہے نا. حج کے لیے جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ استطاعت ہونی چاہیے جانے کی، وہاں تک پہنچنے کی. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. تو بیوی تنے تنہا تو پہنچ نہیں سکتی، عورت ہے، عورت کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی محرم چاہیے. تو عورت جب کسی محرم کے ساتھ وہاں جا سکتی ہے تبھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا. اب کس کے ساتھ جائے گی؟ یا تو اس کے شوہر کے ساتھ جائے گی، یا پھر اس کا کوئی بھائی وغیرہ ہے، سگا بھائی وغیرہ جو محرم ہے نا. تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اگر جا سکتی ہے، اور عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کو جا کر کے واپس آنے تک ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے، تو وہ شوہر سے اجازت لے لے. اگر شوہر خود ہی ساتھ میں آ جاتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اگر اس کا کوئی بھائی یا اس کا والد جو بھی خاص محرم ذو رحم محرم ہے ان کے ساتھ اگر جا سکتی ہے تو اجازت لے کر کے جا سکتی ہے. اس میں اجازت تو بہرحال ضروری ہے شوہر کی، ہے نا، کیونکہ حج کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ دیگر بدنی عبادتوں کی طرح نہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے عبادت ادا کر لیے. حج کا تو معاملہ ایسا نہیں ہے نا، اتنا لمبا سفر ہے، دور جانا اور کئی دن کا معاملہ ہے، وہاں پر رہنا پھر آنا، تو اس میں بہرحال اجازت کی ضرورت ہے. ہاں جی. اب یہ جو باب باندھے تھے بیٹا، اسی باب کا ایک سمجھ لو اپوزٹ، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی عورتوں سے خلوت اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مطلب جیسے کہ کوئی حکیم ہے، حکمت والا ہے، مطلب ڈاکٹر ہے نا، تو اس کو علاج کرنے کی غرض سے عورتوں سے خلوت اختیار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے کوئی عالم دین ہے تو اس کو مسئلہ بتانے کے لیے عورت سے خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ایسا مسئلہ بتانا چاہتی ہو جو سب کے سامنے بتانے میں جھجک محسوس کرتی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا عورت کے ساتھ تنہائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو دیکھیے اس میں جو اصل چیز ہے تنہائی اختیار کرنا عورتوں کے ساتھ جو حرام ہے، اس کی اصل جو وجہ ہے، وہ وجہ جو ہے وہ ہے فتنہ. سر میری بات، وہ وجہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، کہ اگر تنہائی اختیار کریں گے تو شیطان تیسرا ہوگا دو لوگوں کے بعد، اور وہ شیطان کیا ہے؟ بہکائے گا، شہوت کو غالب کرے گا، بہکائے گا، تو خدا نخواستہ کوئی گناہ اور غلطی نہ ہو جائے. تو اگر یہ تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہے تو خلوت اختیار کر سکتے ہیں. جیسے کہ لوگوں کا مجمع ہو، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ دوری پر جو ہے وہ عورت سے بات چیت کرے، جیسے کہ مسئلہ ہے. اب عام آدمی بات چیت کرے گا تو اس کے اوپر تہمت لگے گی کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات چیت کر رہا ہے. لیکن کوئی عالم دین ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہاں کوئی عورت وہ مسئلہ کچھ پوچھ رہی ہوگی، کچھ مسئلہ بتا رہے ہوں گے، ہے نا. تو اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو اسی باب کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں، کہتے باب ما یجوز ان یخلو الرجل بالمرأة عند الناس. کہتے یہ باب اس بیان میں جو جائز ہے کہ مرد جو ہے عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے عند الناس، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو، ہے نا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت انس بن مالك قال جاءت امرأة من الانصار الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک عورت جو ہے انصاری میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فخلا بها، سرکار نے اسے خلوت اختیار کی، مطلب ایک بعض دوسرے راستے میں لے کے گئے اس کو.
बगल ही में, क्योंकि वो कुछ मसला पूछना चाह रही थी और लोगों के सामने पूछने में झिझक महसूस कर रही थी, तो सरकार उसको दूसरी जगह पर लेकर के गए और फिर उन्होंने जो भी मसला था उन्होंने पूछा, बातचीत हुई। फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया फ़क़ाल वल्लाहि इन्न कुन्ना लअहब्बिन नासि इलैया, फरमाया कि तुम लोग ज़रूर भी ज़रूर मेरे नज़दीक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। और इस तरह का कलिमा आपने इससे पहले भी अंसारियों के मुतालिक फरमाया है कि सबसे महबूब पसंदीदा जो है वो तुम लोग हो मेरे नज़दीक, है ना। तो बहरहाल इससे मसला साबित हुआ कि जहाँ पर फितना लगने का अंदेशा ना हो वहाँ पर जो है तन्हाई इख्तियार कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। समझ में आ गई जी आपा जान लोग बात? जी हजरत। बाबू और एक बात देख लीजिए, कितना हो गया टाइम, चलो रहने दो, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, इसको मिला लीजिए इतना, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी